أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ، اور عمدۃ الاحکام میں ہم پہنچ چکے ہیں کتاب الحج کے اختتام پہ۔ آج کتاب الحج کا آخری درس ہوگا، اور اس کے بعد پھر معاملات، بیع وغیرہ، خرید و فروخت کے احکام، شاپنگ وغیرہ کے احکام، ان موضوعات پہ گفتگو شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آج ہم پڑھیں گے عمدۃ الاحکام کی حدیث نمبر 247 247، اور اس کے راوی ہیں ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے حاجن، بیت اللہ کا قصد کرتے ہوئے، فخرجوا معه، تو وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ نکلے۔ وہ لوگ کون؟ صحابہ کرام۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ الفاظ کیا آئے ہیں، خرج حاجن، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے۔ حاجن کا معنی یہ بنتا ہے کہ حج کے لیے نکلے، لیکن یہاں پہ یہ معنی درست نہیں ہوگا۔ حج کا ایک معنی ہوتا ہے شرعی معنی، اصطلاحی معنی، اور ایک حج کا معنی ہوتا ہے لغوی۔ تو حج کا اصطلاحی شرعی معنی تو یہ ہے کہ وہ حج جس کو ساری دنیا جانتی ہے، کہ جو ذی الحجہ کے مہینے میں کیا جاتا ہے، اور حاجی مینا جاتے ہیں، پھر عرفات جاتے ہیں، پھر مزدلفہ آتے ہیں، پھر مینا میں آتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، 2-3 دن مینا میں رہتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ وہ حج ہے جس کو شرعی حج کہا جاتا ہے، اصطلاحی حج۔ اور ایک یہ ہے کہ حج کا لغت کے لحاظ سے معنی کیا ہے۔ تو لغت کے لحاظ سے حج کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ تو یہاں پہ یا تو مراد یہ ہے کہ آپ جا رہے تھے بیت اللہ کا قصد کرتے ہوئے، لیکن یہ قصد عمرے کے لیے تھا، حج کے لیے نہیں تھا، کیونکہ اس حدیث کی دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سفر حج والا سفر نہیں تھا، یہ عمرے والا سفر تھا۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں نے حج کا معنی حج ہی کرنا ہے، تو پھر بھی اس کو یہ معلوم ہونی چاہیے بات کہ پھر حج سے مراد ہوگا چھوٹا حج، حج اصغر۔ اور حج اصغر کسے کہتے ہیں؟ عمرے کو۔ عمرہ چھوٹا حج ہے، اور وہ حج جس کو لوگ جانتے ہیں وہ بڑا حج ہوا۔ تو نبی علیہ السلام نکلے، خرج حاجن، آپ نکلے عمرہ کرتے ہوئے، فخرجوا معه، تو وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ نکلے۔ فصرف طائفة منهم، آپ نے ان میں سے ایک گروہ کو پھیر دیا۔ صرفہ پھیر دیا، طائفہ ایک گروہ کو۔ مراد یہ ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کے ایک گروہ کو اپنے ساتھ رکھنے کی بجائے کسی جانب بھیج دیا، کسی مقصد کے لیے بھیج دیا۔ اور اس حدیث کی دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ کچھ لوگ مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے ان کا تعاقب کرنے کے لیے، ان کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے کچھ صحابہ کرام کو ادھر بھیجا۔ فیہم ابو قتادہ، ان میں ابو قتادہ بھی تھے۔ کن میں؟ ان صحابہ کرام میں جن کو آپ نے اپنے سے الگ کر کے کسی اور جانب بھیج دیا، ان میں ایک کیا تھے؟ ابو قتادہ۔ وقال، اور آپ نے کہا، خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، خذوا، تم اختیار کرو، تم لو۔ کس کو اختیار کرو؟ ساحل البحر، ساحل سمندر کو، سمندر کے کنارے کو، حتى نلتقي، یہاں تک کہ ہم آپس میں مل جائیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک تو وہ راستہ ہے مدینہ سے مکہ کا جس پہ ہم جا رہے ہیں، اور ایک وہ راستہ ہے جو سمندر کے ساتھ ساتھ مکہ جاتا ہے، تو اس گروہ سے آپ نے کہا کہ تم لوگ اس راستے کو اختیار کرو، آگے چل کے ہماری آپس میں ملاقات ہو جائے گی۔ حدیث کا مفہوم واضح ہے نا؟ فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، چنانچہ ان لوگوں نے سمندر کے ساحل کو اختیار کر لیا، ساحل سمندر والا جو راستہ ہے، روڈ ہے، اس کو اختیار کیا۔ شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ بدر جو ہے یہ سمندر کے قریب ہے، یمبو سمندر کے قریب ہے، تو سمندر کے ساتھ ساتھ آپ چلتے جائیں تو ادھر سے بھی مکہ آ جائے گا، اگرچہ وہ راستہ کچھ لمبا پڑ جائے گا۔ جی فَلَمَّا انصَرَفُوا، پس جب وہ واپس آئے، کون؟ یہ صحابہ کرام جن کو آپ نے ایک مقصد کے لیے باقی لشکر سے الگ کر کے، باقی لوگوں سے الگ کر کے کسی اور جانب بھیج دیا تھا، ساحل سمندر کی جانب بھیج دیا تھا، تو احرموا کلہم، تو سب نے احرام باندھا، سب نے عمرے کی نیت کی، الا ابا قتادہ، سوائے ابو قتادہ کے، فلم یحرم، چنانچہ وہ احرام میں داخل نہیں ہوئے، انہوں نے عمرے کی نیت نہیں کی۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی شخص اگر عمرہ نہیں کرنا چاہتا لیکن مکہ جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ میقات سے احرام باندھنا، میقات سے نیت کرنا اسی پہ واجب ہے جو مکہ اس لیے جا رہا ہے کہ میں عمرہ کروں۔ فبینما ہم یسیرون، پس جب کہ وہ چلے جا رہے تھے، اذ رأوا، تب انہوں نے دیکھا، حمر وحشن، تب انہوں نے دیکھے جنگلی گدھے۔ جنگلی گدھے کے اپوزٹ کیا لفظ ہوتا ہے؟ یہ اپوزٹ، ہاں پالتو گدھا۔ ایک وہ گدھے ہیں جو ہمارے گاؤں میں ہوتے ہیں، شہروں میں ہوتے ہیں، اور ایک وہ گدھے جو آبادی میں نہیں ہوتے، گاؤں میں نہیں ہوں گے، شہروں میں نہیں ہوں گے، صرف جنگلوں میں ہوں گے، جہاں انسان نہیں ہوتے وہاں پہ ہوں گے۔ تو یہ کون سے گدھے ہیں؟ وحشی گدھے، جنگلی گدھے، جن کو کئی لوگ کیا کہتے ہیں؟ زیبرا کہتے ہیں۔ فحمل ابو قتادہ علی الحمور، تو ابو قتادہ نے ان گدھوں پہ حملہ کر دیا۔ فعقر منها اتانا، تو انہوں نے کاٹ ڈالا ان میں سے ایک گدھی کو۔ اتانن کس کو کہتے ہیں؟ مؤنث کو، گدھی کو۔ فنزلنا، تو ہم نیچے اتر آئے، اپنی سواریوں سے نیچے اتر آئے۔ واکلنا من لحمها، اور ہم نے اس کے گوشت میں سے کھایا۔ ثم قلنا، پھر ہم نے کہا، انأکل من لحم صید ونحن محرمون، کیا ہم شکار کے گوشت میں سے کھا رہے ہیں جبکہ ہم حالت احرام میں ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں جنگلی شکار کرنے کو ممنوع قرار دیا، حرام قرار دیا ہے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، فحملنا ما بقی من لحمها، ابو قتادہ کہتے ہیں تو ہم نے حملنا اٹھا لیا، ما بقی جو بچ گیا تھا، من لحمها اس کے گوشت میں سے۔ فادرکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو پایا، پتا چلا کہ اللہ کے رسول آگے آگے تھے اور یہ لوگ پیچھے پیچھے تھے، تو پھر آگے بڑھ کر گئے تو اللہ کے رسول ان کو مل گئے، تو کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کو پا لیا۔ فسألناہ عن ذلک، تو ہم نے آپ سے سوال کیا عن ذلک، اس بارے میں کہ ابو قتادہ نے شکار کیا اور انہوں نے ہمیں بھی دعوت دی تو ہم نے بھی کھایا، کھانے کے بعد ہمیں شک پڑ گیا ہے، کچھ حصہ ہم ساتھ بھی لے کر آئے ہیں۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، منکم احد امرہ ان یحمل علیہا واشار الیہا، تم میں سے کوئی ایسا ہے، امرہ جس نے اس کو حکم دیا ہو، کس کو؟ ابو قتادہ کو، کیا حکم دیا ہو؟ ان یحمل علیہا، کہ وہ اس جنگلی گدھی پہ حملہ کر دے، او اشار الیہا، یا اس کی طرف اشارہ کیا ہو، یعنی کہ منہ سے کچھ نہ کہا ہو، اشارہ کر دیا ہو،
ہاتھ سے اشارہ کر دیا ہو, آنکھ سے اشارہ کر دیا ہو. قالوا لا, انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ایسا کچھ نہیں ہوا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, فکلوا, پس تم کھا لو, ما بقی من لحمها, وہ گوشت جو اس کا باقی بچ گیا ہے, ما بقیہ جو رہ گیا ہے, من لحمها, اس کے گوشت میں سے, وہ تم کھا لو. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے, نمبر ہے 1824 1824. اور امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر عنوان کیا قائم کیا ہے, باب کیا قائم کیا ہے, مسئلہ کون سا اخذ کیا ہے؟ کہتے ہیں باب کہ لا یشیر المحرم الی الصید لکی یصطادہ الحلال, کہ جو شخص حالت احرام میں ہے وہ شکار کی طرف اشارہ نہ کرے تاکہ شکار وہ کر لے جو حالت احرام میں نہیں ہے, کیونکہ یہ مدد ہو جائے گی, تو اشارہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ امام بخاری نے اس سے مسئلہ اخذ کیا اس حدیث سے. اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا تو وہاں پہ نمبر ہے 1196 1196. اور آپ یہ بات نوٹ کر رہے ہوں گے کہ جب میں مسلم شریف کا نمبر بتاتا ہوں حدیث کا تو وہاں پہ میں باب نہیں بتاتا. بخاری شریف کا جب تذکرہ آتا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ امام بخاری نے اس کے اوپر کیا باب قائم کیا ہے, امام بخاری نے اس سے کیا مسئلہ اخذ کیا ہے. جب مسلم شریف کی حدیث کا نمبر آتا ہے تو نمبر پہ اکتفا کرتا ہوں, یہ نہیں بتاتا کہ امام مسلم نے اس حدیث کے اوپر کیا باب قائم کیا ہے, انہوں نے اس سے کون سا مسئلہ اخذ کیا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے, کون بتائے گا آپ میں سے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حسن بھائی بتا رہے ہیں اس لیے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے ابواب قائم نہیں کیے, ان حدیث سے مسائل اخذ نہیں کیے. مسلم شریف میں صرف احادیث ملیں گی آپ کو بس, اس لیے مسلم شریف کتاب ہے حدیث شریف کی اور بخاری شریف کتاب ہے حدیث شریف کی, لیکن اس میں فقہ بھی موجود ہے, فقاہت بھی موجود ہے, مسائل وہ اخذ کرتے ہیں. ایک حدیث کو کئی بار اس لیے لاتے ہیں تاکہ ہر بار اس سے نیا مسئلہ اخذ کر سکیں. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلم شریف میرے گھر میں ہے, جو میرے استعمال میں ہے, اس میں تو باب موجود ہے. تو میرا جواب یہ ہوگا کہ وہ ابواب امام مسلم نے قائم نہیں کیے, وہ بعد میں آنے والے ائمہ نے قائم کیے ہیں. مثال کے طور پہ امام نووی رحمہ اللہ نے. اس لیے مسلم شریف میں جو ابواب قائم ہیں ان کو کوئی امام مسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتا, کیونکہ امام مسلم نے قائم کیے ہی نہیں. وفی روایت, اور ایک روایت میں ہے, حل معکم منہ شیء, کیا تمہارے پاس اس میں سے کچھ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے ایک روایت کے مطابق کہ کیا اس گوشت میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ فقلت نعم, تو میں نے کہا جی ہاں. میں نے کہا کس نے؟ ابو قتادہ نے. فناولتہ العضدہ, تو میں نے آپ کو پکڑا دیا العضدہ, اس گدی کا بازو. العضدہ بازو اس کا, آپ لیگ پیس کہہ لیں, دستی کہہ لیں, چلیں ٹھیک ہے دستی کہہ لیں. فاکل منہا, تو آپ نے اس میں سے کھایا. کس نے؟ اللہ کے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام. او یا فاکلھا, یا الفاظ یہ ہے کہ پہلا یہ تھا کہ الفاظ یہ کہ آپ نے اس میں سے کھایا, اور یا پھر الفاظ یہ تھے جو صحابی نے استعمال کی کہ فاکلھا, آپ نے وہ سارا کھا لیا. یہ جو آخری روایت ہے, جو چند الفاظ ہیں, ان کو روایت کیا امام بخاری نے, اور ان کا نمبر ہے صحیح بخاری میں 2570 2570. اب آپ پوچھیں گے یقیناً کہ یہاں پہ امام بخاری نے اس حدیث سے کیا مسئلہ اخذ کیا, یہاں پہ باب کیا قائم کیا؟ کوئی دلچسپی پیدا ہو رہی ہے آپ کی یہ یا نہیں ہو رہی؟ ہونی چاہیے نا. تو امام بخاری نے یہاں پہ باب یہ قائم کیا, کہتے ہیں باب من استوہب من اصحابہ شیئا, یہ باب ہے اس کے بارے میں جو اپنے ساتھیوں سے
اپنے احباب سے، اپنے رفقا سے، اپنے دوستوں سے کوئی چیز بطور ہبہ طلب کرے، ہبہ گفٹ، تحفہ طلب کرے کہ یہ چیز مجھے تحفہ کے طور پہ دو. تو یہ جو امام بخاری نے باب قائم کیا ہے اور مسئلہ اخذ کیا ہے، کیا اس سے مسئلہ اخذ ہوتا ہے؟ بالکل، کیونکہ آپ علیہ السلام نے کیا کہا کہ کیا تمہارے پاس اس گوشت میں سے کچھ ہے؟ کیا مطلب مجھے دو. تو آپ کو دیا گیا اور آپ نے تناول فرمایا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو مانگنے سے منع کیا کرتے تھے، بلکہ جریر بن عبداللہ البجلی صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جب مجھ سے بیعت لی، مجھے مسلمان کیا، تو آپ نے مجھ سے یہ وعدہ بھی لیا تھا کہ کسی سے کچھ مانگنا نہیں ہے، بلکہ کئی صحابہ کرام سے آپ نے یہ وعدہ لیا تھا. اور وہ صحابہ کرام جن سے آپ نے وعدہ لیا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یعنی کہ معمول یہ تھا کہ ہم کسی سے پھر مانگتے نہیں تھے، حتیٰ کہ اگر ہم میں سے کوئی اپنی اونٹنی پہ بیٹھ جاتا اور کوئی چیز گر جاتی، اب اونٹنی پہ سوار ہونا اترنا کوئی آسان تو نہیں ہے نا، تو ہم کیا کرتے تھے؟ خود نیچے اترتے تھے اپنی گری ہوئی چیز پکڑنے کے لیے. کسی سے یہ نہیں کہتے تھے پکڑا دو کہ کہیں یہ مانگنے میں نہ آ جائے. اتنی احتیاط. جبکہ یہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود یہ مانگ لی ہے. تو کیا تبصرہ ہے آپ کا جی اس پہ؟ کیا نعوذ باللہ آپ کے قول و فعل میں تضاد تھا؟ نہیں. ان احادیث کو جمع کریں، ایک ساتھ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو مسئلہ یہ معلوم ہوگا کہ آپ کو کسی سے مانگنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ اس سے کوئی چیز مانگ سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، تعلق ہے، اور آپ دونوں ایک دوسرے سے چیز لیتے دیتے رہتے ہیں، یا اس کے ساتھ آپ کا ایسا تعلق ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس سے چیز مانگی اس کو خوشی ہوگی، افسوس نہیں ہوگا، یہ تو خوش ہوگا کہ شکر ہے اس نے مجھ سے کوئی چیز لی ہے. تو نبی علیہ السلام نے جب کہا ہوگا کہ کوئی گوشت ہے تو صحابہ کرام کی کیا صورتحال ہوگی؟ ابو قتادہ نے تو اس کو اپنا اعزاز سمجھا ہوگا. تو اگر کوئی ایسی جگہ ہو تو اچھی بات ہے، یہ تو آپ نے پریشان نہیں کیا، اس کو ٹینشن نہیں دی، بلکہ آپ نے اس کو کیا دی ہے؟ خوشی دی ہے. تو وہاں پہ کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کا مقصد مین کیا تھا؟ ویسے صرف مقصد یہ تھا کہ آپ نے صحابی کے اس فتوے کا جواب دو طرح دے دیا، ایک زبانی اور ایک عملی. زبانی طور پہ کہہ دیا کہ کوئی حرج نہیں ہے، اور عملی طور پہ کھایا تاکہ ان کے دل سے ہر قسم کا شک و شبہ نکل جائے، مکمل طور پہ مطمئن ہو جائے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مقصود تھا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کسی مفتی صاحب کے پاس آپ جائیں اور ان سے کسی کھانے کے بارے میں پوچھیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اور وہ آپ کو جواب دے کہ حلال ہے، اور آپ پھر بھی تھوڑا سا، تو وہ آپ کو مزید مطمئن کرنے کے لیے کہیں لاؤ کی طرح مجھے دو، اس میں سے ایک پیس لے لیں، ایک ٹکڑا لے لیں، اپنے منہ میں ڈال لیں تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں کہ واقعی حلال ہے. اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر ایک، یہ پتہ چلا کہ پالتو گدھا تو حرام ہے، پالتو گدھا کھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وحشی گدھا، جنگلی گدھا، وہ کھانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ جنگلی گدھا یہ شکار ہے. یہ کیا ہے؟ شکار ہے. نمبر دو، اس حدیث سے پتہ چلا کہ وہ شخص جو حالت احرام میں ہے وہ اس شکار سے کھا سکتا ہے، اس شکار کیے ہوئے جانور سے کھا سکتا ہے جس کو شکار کیا اس شخص نے جو حالت احرام میں نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ شکار کرنے والے نے وہ شکار اس کی خاطر نہ کیا ہو، یعنی کہ نہ اس کے اشارے پہ کیا ہو، نہ اس کے کہنے پہ کیا ہو، اور نہ اس کی خاطر کیا ہو. اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص حالت احرام میں ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی شکار کرے
اور نہ یہ جائز ہے کہ شکار کرنے کے معاملے میں کسی قسم کی مدد کرے، نہ زبان کے ذریعے مدد کر سکتا ہے، نہ ہاتھ یا آنکھ کے اشارے سے مدد کر سکتا ہے، اور نہ شکار کرنے والے کو کوئی ہتھیار پکڑا سکتا ہے، کسی قسم کی مدد وہ نہیں کرے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ علمی مسائل میں اجتہاد کرنا جائز ہے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی جائز تھا، کیونکہ کئی علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں اجتہاد کرنا جائز نہیں تھا، کیونکہ آپ خود موجود تھے، اجتہاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اجتہاد کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی، کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام اگرچہ نیکی کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے بہت آگے تھے، لیکن اوصاف کے لحاظ سے وہ انسان تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام موجود نہیں ہے اور کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے اور ان کے پاس اس بارے میں کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے، اب وہ کیا کریں گے؟ اجتہاد کریں گے۔ اگر آج کل کے اللہ کے ولی ہوتے تو انہوں نے تو رابطے قائم کر لینے تھے، ان کے تو رابطے ہو جاتے ہیں کیا موبائل کے بغیر ہی۔ آپ دیکھیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فوت ہو چکے، اور ہمیں امید یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے۔ ان کی قبر کہاں ہے؟ بغداد میں۔ کب سے فوت ہوئے؟ کئی صدیاں پہلے۔ اور آج انڈیا کے لوگ، پاکستان کے لوگ، بنگلہ دیش کے لوگ اور کئی ممالک کے لوگ ان کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور یہ سوچ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور ہماری آوازوں کو سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہماری مشکلات کو دور کرنے پہ قادر ہیں، یا کم از کم ہماری مشکلات کے لیے اللہ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ صحابہ کرام کتنے سادہ تھے، ان کو پتا تھا اپنی حقیقت کا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو اس لیے وہ پھر ایسے موقع پہ اجتہاد کرتے تھے۔ ایک دفعہ اجتہاد کر لیتے، پھر جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے تو پھر آپ سے سوال کر لیا کرتے تھے۔ تو حدیث بعد میں ملتی، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اجتہاد۔ اور ایسا اجتہاد کرنا صحابہ کرام سے کئی مقامات پہ ثابت ہے۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے اجتہاد کر کے گوشت کھا لیا۔ اب آپ کے سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اس حدیث سے بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ مفتی صاحب کو چاہیے، فتویٰ دینے والے کو چاہیے، عالم دین کو چاہیے کہ جو سوال کرنے آیا ہے، جو فتویٰ لینے آیا ہے، اسے آپ مطمئن کریں، الفاظ کے ساتھ بھی، اور اگر ممکن ہو تو عمل کے ساتھ بھی، کیونکہ اس سے اس کا شک دور ہو جائے گا، اور یہ علم دینے کا بہترین انداز ہے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ فتویٰ دینے کے آداب کیا ہیں۔ فتویٰ دینے والے کو چاہیے کہ سوال کرنے والے سے مزید معلومات لے لے، جیسا کہ آپ نے یہاں پہ معلومات لی کہ کیا تم میں سے کسی نے ابو قتادہ کو یہ حکم تو نہیں دیا تھا کہ حملہ کر دو، یہ اشارہ کیا ہو؟ تو یہ ساری معلومات لینے کے بعد آپ فتویٰ دیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 248 کی طرف، 248، اور یہ کتاب الحج کی آخری حدیث ہے۔ میرے وہ بھائی، میری وہ بہنیں، میرے وہ بیٹے، میری وہ بیٹیاں جن کے پاس کتاب موجود ہے عمدۃ الاحکام، جس سے میں درس دے رہا ہوں، لیکن نمبرنگ مختلف ہے، تو آج وہ میرے ساتھ مل سکتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں کتاب الحج کی آخری حدیث آپ کے پاس کون سی ہے، چاہے نمبر کوئی اور ہو، آپ وہ دیکھ لیں۔ تو یہ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ صعب بن جثامہ اللیثی۔ صعب بن جثامہ اللیثی یہ صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہ اہدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حمارا وحشیا، کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جنگلی گدھا بطور ہدیہ پیش کیا، وہو بالابوا، جبکہ اس موقع پہ آپ ابوا مقام پہ تھے، او بودان، یا آپ ودان مقام پہ تھے، مکہ مدینہ کے بیچ میں یہ جگہ آتی ہیں۔ فردہ علیہ، آپ نے وہ ہدیہ مسترد کر دیا، اس کو قبول نہیں کیا۔ صعب بن جثامہ
کی طرف سے وہ ہدیہ قبول نہیں کیا، بلکہ اس کو ان کے اوپر لٹا دیا، واپس کر دیا۔ کس نے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، جبکہ آپ کا عام معمول کیا تھا کہ آپ ہدیہ قبول کر لیتے تھے۔ فلما رأى ما في وجهه، جب آپ نے دیکھا وہ جو ان کے چہرے پہ تھا، کن کے چہرے پہ؟ صاحب بن جسامہ کی، ان کا تو رنگ تبدیل ہو رہا ہے چہرے کا، پریشان، غمگین، کہ یہ کہ اللہ کے رسول نے میرا ہدیہ قبول نہیں کیا۔ تو فرمایا جب آپ نے دیکھا وہ جو ان کے چہرے پہ تھا، قال، آپ نے کہا، انا لم نردہ علیک الا انا حرم، کہ بے شک ہم نے اس کو تمہارے اوپر نہیں لٹایا، واپس کیا، مگر اس لیے کہ ہم حالت احرام میں ہیں، یعنی کہ حالت احرام میں ہونے کی وجہ سے تمہارا یہ ہدیہ قبول نہیں کیا۔ ہدیہ کیا تھا؟ جنگلی گدھا۔ تو آپ نے کہا چونکہ ہم حالت احرام میں ہیں تو اس لیے ہم نے آپ کا ہدیہ قبول نہیں کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ حالت احرام میں شکار کیا ہوا گوشت جو ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے۔ اس سے یہ پتہ چلا۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا حالت احرام میں جنگلی شکار کرنا منع ہے یا جنگلی شکار کو کھانا منع ہے؟ پچھلی حدیث سے کیا پتہ چلا تھا کہ جنگلی شکار کرنا منع ہے، کھانا منع نہیں ہے، اگر شکار کرنے میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہے، نہ آپ نے اشارہ کیا ہو، نہ آپ نے رہنمائی کی ہو، اور نہ ہی شکار کرنے والے نے آپ کی خاطر شکار کیا ہو۔ لیکن یہاں بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو نہیں واپس کیا تمہارے اوپر مگر اس لیے کہ ہم حالت احرام میں۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، اور نمبر ہے 1825 1825۔ کیا باب قائم کیا ہوگا یہاں پہ امام بخاری نے؟ کہتے ہیں باب اذا اہدى للمحرم حمارا وحشیا حیا لم يقبل، کہ جب کوئی حالت احرام میں شخص ہو اور کوئی شخص اس کو دے جنگلی گدھا بطور ہدیہ تو وہ قبول نہ کرے، وہ قبول نہ کرے۔ امام بخاری کے اس باب سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جنگلی گدھا کس شکل میں تھا؟ زندہ تھا۔ کیا تھا؟ زندہ تھا، اسی لیے آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ مسترد کر دیا۔ یہ امام بخاری کی فقاہت ہے، یہ امام بخاری نے اس حدیث سے مسئلہ اخذ کیا ہے، جبکہ حدیث میں واضح طور پہ کہیں نہیں آیا کہ وہ جنگلی گدھا زندہ تھا۔ لیکن جب امام بخاری نے یہ دیکھا کہ ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ نے ابو قتادہ کا شکار کیا ہوا جنگلی گدھا اس میں سے کھایا، وہ تحفہ قبول کیا، اور ایک طرف آ رہا ہے کہ آپ نے قبول نہیں کیا، تو پھر امام بخاری نے یہ سوچا کہ شاید وجہ یہ ہوگی کہ وہاں پہ مردہ تھا اور یہاں پہ زندہ ہے۔ یہ کس کا خیال ہے؟ امام بخاری کا۔ اس حدیث کو امام بخاری ایک دفعہ پھر لے کر آئے، اور اب کی بار نمبر ہے 2573 2573، اور امام بخاری نے اس کے اوپر باب کیا قائم کیا؟ باب قبول ہدیہ، یعنی کہ کسی کا ہدیہ قبول کرنا چاہیے، تحفہ قبول کرنا چاہیے۔ پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں 2596 کے طور پہ 2596، اور اس کے اوپر باب یہ قائم کیا ہے کہ باب من لم يقبل الہدیۃ لعلۃ، کہ جس نے کوئی ہدیہ اس لیے قبول نہیں کیا کہ کوئی وجہ تھی، کوئی عذر تھا، کوئی رکاوٹ تھی، کوئی مسئلہ تھا، کوئی پرابلم تھی، یعنی کہ پہلے مسئلہ ثابت کیا کہ ہدیہ قبول کرنا چاہیے، پھر یہ کہا کہ اگر کوئی وجہ ہو، کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہدیہ قبول کرنے سے انکار کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے ہدیہ قبول کر دی، ہدیہ قبول نہیں کیا اور وجہ بتا دی کیونکہ ہم حالت احرام میں ہیں۔ تو وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ہم حالت احرام میں ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، نمبر ہے 1193 1193۔ اچھا، مسلم شریف کی ایک روایت میں
یہ بھی الفاظ آئے ہیں کہ رجل حمار، کہ صاحب بن جسامہ لیثی نے آپ کو جنگلی گدھے کی ٹانگ پیش کی. کیا پیش کی؟ ٹانگ. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ وہ زندہ تھا کہ مردہ تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ مردہ تھا، مر چکا تھا، ذبح ہو چکا تھا. وفی لفظ، اور مسلم شریف کے کچھ الفاظ میں یوں آیا ہے کہ شق حمار، آپ کو جنگلی گدھے کا ایک حصہ پیش کیا گیا. ایک حصہ. اس سے کیا پتہ چلا زندہ تھا کہ مردہ تھا؟ فوت ہو چکا تھا، ذبح ہو چکا تھا. اور ایک جگہ پہ الفاظ آئے مسلم میں عجوز حمار، آپ کو انہوں نے پیش کیا تھا جنگلی گدھے کا پچھلا حصہ. یہ ساری گفتگو آپ کے سامنے آ گئی. اب ہم پوچھتے ہیں اور رابطہ قائم کرتے ہیں ہماری کتاب کے مؤلف سے. ہماری کتاب کا نام کیا بلا؟ عمدۃ الاحکام. اچھا، اس کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ عبد الغنی المقدسی. وہ کہتے ہیں وجہ هذا الحدیث کہ انہ ظن انہ صید لأجلہ. اس حدیث میں صورتحال یہ ہے، وجہ یہ ہے، تو جی اس حدیث کی یہ ہے کہ آپ نے یہ سمجھا کہ یہ والا جانور آپ کی خاطر شکار کیا گیا تھا. صاحب بن جسامہ والا آپ نے جنگلی گدھا اس لیے واپس کر دیا کہ آپ نے سمجھا کہ آپ کے لیے شکار کیا گیا ہے. والمحرم لا یأکل ما صید لأجلہ، اور جو حالت احرام میں شخص ہو وہ نہیں کھا سکتا اس میں سے جس کو شکار کیا گیا اس کی خاطر. اب یہ دو آراء ہمارے سامنے آ گئی. امام بخاری نے کہا کہ صاحب بن جسامہ اللیثی کا تحفہ آپ نے اس لیے قبول نہیں کیا کیونکہ آپ حالت احرام میں تھے، اور جو جنگلی گدھا پیش کیا گیا تھا وہ زندہ تھا. وہ کیا تھا؟ زندہ تھا، اس لیے. اور ابو قتادہ کی والا تحفہ قبول کر لیا کیونکہ وہ زندہ نہیں تھا. لیکن کئی علماء کرام کا موقف یہ ہے جو عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ نے بھی پیش کیا ہے کہ وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ زندہ تھا، کیونکہ مسلم شریف کی روایات میں صراحت آ گئی کہ زندہ نہیں تھا. تو اس لیے یہ بات تو پکی ہے کہ وہ زندہ نہیں تھا، وہ زندہ نہیں تھا. تو پھر آپ نے کیوں مسرت کیا؟ آپ نے اس لیے مسرت کیا کہ آپ نے خیال کیا کہ صاحب بن جسامہ نے اس جنگلی گدھے کو میری خاطر شکار کیا ہے جبکہ میں حالت احرام میں ہوں. اب آتے ہیں اس حدیث سے ملنے والے مسائل کی طرف. نمبر 1 کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہدیہ قبول کرتے تھے تاکہ ہدیہ دینے والوں کا دل نہ ٹوٹے. ان کا دل رکھنے کے لیے، ان کو خوشی دینے کے لیے آپ ہدیہ قبول کر لیا کرتے تھے. نمبر 2 یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جب کوئی پرابلم ہو، کوئی رکاوٹ ہو، کوئی مانع ہو، کوئی عذر ہو، تو پھر کسی کا ہدیہ مسرت کیا جا سکتا ہے، اور ہدیہ دینے والے کو وجہ بتا دی جائے تاکہ وہ مطمئن رہے، اس کے دل میں ہماری نفرت نہ بیٹھے، شیطان اس کے دل میں کوئی وسوسے نہ ڈالے. اسی لیے آپ نے یہاں بھی بتا دیا تھا نا. نمبر 3 اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص حالت احرام میں نہ ہو، حلال ہو بلکہ حالت احرام میں نہ ہو، وہ شکار کرے تو اس کا شکار کیا ہوا جانور بھی حالت احرام میں جو شخص ہے اس کے اوپر حرام ہے اگر اس نے وہ شکار اس کی خاطر کیا ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں ایک اختلاف کی طرف. وہی اختلاف جو مسئلہ چل رہا ہے کہ شکار کیا ہوا جانور کیا اس میں سے وہ کھا سکتا ہے جو حالت احرام میں ہے. تو پہلا موقف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور دیگر کئی علماء کرام کا وہ یہ ہے کہ جو حالت احرام میں ہے وہ اس جانور میں سے کھا سکتا ہے
جس کو اس نے شکار کیا جو حالت احرام میں نہیں ہے، چاہے اس کی خاطر شکار کیا ہو چاہے اس کی خاطر شکار نہ کیا ہو۔ یہ موقف ہو گیا کس کا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور دیگر کئی علماء کرام کا۔ اور ان کی دلیل ابو قتادہ والی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس میں سکھایا، اور ابو قتادہ کے وہ ساتھی جنہوں نے کھایا تھا انہیں بھی آپ نے غلط قرار نہیں دیا، بلکہ ان کو کھانے کا اس میں سے لینے کا حکم دیا، لے لو کھا لو۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ وہ شکار کیا ہوا جانور جسے شکار کیا ہے اس شخص نے جو حالت احرام میں نہیں ہے تو اس کا گوشت حرام ہے، چاہے اس کی خاطر شکار کیا گیا ہو یا اس کی خاطر شکار نہ کیا گیا ہو۔ پہلا فتویٰ یہ تھا کہ جائز ہے چاہے اس کی خاطر شکار کیا گیا یا اس کی خاطر شکار نہیں کیا گیا۔ اب فتویٰ یہ ہے کہ حرام ہے، اس کی خاطر شکار کیا گیا تب بھی، اس کی خاطر نہیں کیا گیا تب بھی۔ اور ان کی دلیل کیا ہے جن کا یہ موقف ہے؟ قرآن کریم کی آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 96 وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، کہ جنگلی شکار تمہارے اوپر حرام ہے جب تک تم حالت احرام میں ہو۔ اور پھر یہ صاحب بن جسامہ کی حدیث جو ہمارے پاس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تحفے کو رد کر دیا، اور وجہ صرف آپ نے یہ بیان کی کہ ہم حالت احرام میں ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جمہور علماء کرام کا موقف، امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد کا، امام اسحاق بن راہویہ کا، یہ کہتے ہیں کہ جس کو شکار کیا ہے اس شخص نے جو حالت احرام میں نہیں ہے، اور اس نے شکار کیا ہے کسی عمرہ کرنے والے کی خاطر جو حالت احرام میں ہے اس کی خاطر، تو یہ جو شکار کیا ہوا جانور ہے یہ اس کے لیے حرام ہوگا جو حالت احرام میں ہے جس کے لیے شکار کیا گیا ہے، اور جس کو اس کی خاطر شکار نہیں کیا گیا وہ اس کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ اور یہی انشاءاللہ راجح موقف ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اشکال ہے، اشکال آپ لوگوں نے ظاہر کرنا ہے، دور کرنا ہے کہ ابو قتادہ نے جو جنگلی گدھا شکار کیا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں صرف اپنے لیے شکار کیا ہوگا؟ یقیناً ان کا ارادہ یہ ہوگا کہ میں کھاؤں گا اور باقی لوگ بھی کھائیں گے، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے پھر شکار کیا ہے ان کے لیے بھی۔ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ان کی نیت اپنی تھی، بنیادی طور پہ شکار کر رہے تھے اپنے لیے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنے لیے شکار کرے بڑا جانور، کیونکہ یہ تو اس زمانے کے لوگوں کا شوق بھی تھا شکار کرنا، تو اس لیے اس میں کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ اب خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص شکار کرتا ہے جو حالت احرام میں نہیں ہے اور وہ اس شخص کی خاطر شکار نہیں کرتا جو حالت احرام میں ہے، تو وہ شکار کیا ہوا جانور اس کے لیے حلال ہے جو حالت احرام میں ہے، اور اگر اس کے لیے کیا گیا تو پھر حلال نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ دو احادیث اپنے اختتام کو پہنچی اور کتاب الحج اپنے اختتام کو پہنچا۔ لیکن حج کی جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں جو مستقل طور پہ لکھی جاتی ہیں، بلکہ جو مستقل طور پہ نہیں ہیں، ان میں بھی حج کے آخر میں گفتگو کی جاتی ہے مدینہ منورہ کی زیارت کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ لیکن ہمارے امام صاحب، کون سے امام؟ عبد الغنی المقدسی، اس موضوع پہ احادیث لے کر نہیں آئے۔ اس حدیث کے بعد جو اگلی حدیث آئے گی اس کا تعلق حج یا عمرے سے یا مدینہ کی زیارت سے نہیں ہوگا، تو اس لیے اللہ کی توفیق سے چند اہم امور اس موضوع پہ آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ نمبر ایک یہ
کہ جب آپ مدینہ جائیں، جب حاجی مدینہ جائے، جب عمرہ کرنے والا مدینہ جائے، تو اس کا مین مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں وہاں پہ اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کروں گا علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ مین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں آپ کی مسجد کی زیارت کروں گا، کیونکہ مسجد کی خاطر سفر کرنا جائز ہے۔ 3 مساجد، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، چوتھی کسی مسجد کے لیے بھی سفر کرنا جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ کسی قبر کے لیے سفر کرنا جائز ہو۔ اس لیے آپ اپنے شہر کی کسی قبر کی وزٹ کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن دوسرے شہر میں جو قبر ہے اس کی زیارت کے لیے آپ باقاعدہ سفر کریں تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس شہر میں آپ جا رہے ہیں کسی کام سے اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی قبر ہے آپ کے رشتہ دار کی، آپ کے والد صاحب کی، تو آپ اس کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں اور ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ تو اب مسجد مدینہ کا سفر کیوں کیا جائے گا؟ مسجد کی خاطر، نہ کہ آپ کی قبر کی خاطر۔ اچھا، مسجد کی خاطر کیا جائے گا کیونکہ ہمارے پاس حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام، صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من الف صلاۃ فی ما سوا، کہ میری اس مسجد کی ایک نماز، میری مسجد سے مراد کون ہوگی؟ مسجد نبوی، مدینہ کی مسجد، میری اس مسجد کی ایک نماز دیگر مساجد کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے۔ اس حدیث کو روایت کی امام احمد نے اور دیگر کئی ائمہ کرام نے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مدینہ کی زیارت کا مقصد آپ کی مسجد ہونی چاہیے، نہ کہ آپ کی قبر۔ اس بارے میں ایک حدیث ہے، اس کے اوپر غور کیجئے گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، سفر کرنا جائز نہیں ہے مگر 3 مساجد کے لیے، یعنی کہ عبادت کا سفر، کسی جگہ کو مقدس محترم جان کر اس کا سفر یہ جائز نہیں مگر 3 مساجد کے لیے، کہ مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ تو پھر یہ مسئلہ مزید واضح کرنے کے لیے میں آپ سے سوال کروں گا کہ کیا آپ کسی عالم دین سے ملنے کے لیے دوسرے شہر کا سفر کر سکتے ہیں؟ تو حدیث تو کہہ رہی تھی کہ صرف 3 مساجد کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ تو عالم دین کی جو آپ زیارت کریں گے وہ ثواب کی نیت سے ہوگی۔ تو جواب یہ ہے کہ آپ عالم دین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں دوسرے شہر، یہاں پہ آپ کا مقصد عالم دین ہے، کوئی خاص جگہ نہیں ہے۔ وہ عالم دین جدھر موجود ہوگا آپ اس کی زیارت کے لیے چلے جائیں گے۔ آپ کسی خاص جگہ کو اہمیت نہیں دے رہے، کسی پہاڑ کو اہمیت نہیں دے رہے، کسی مزار یا دربار کو اہمیت نہیں دے رہے، کسی غار کو اہمیت نہیں دے رہے، بلکہ آپ اس عالم دین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، وہ جدھر بھی موجود ہوگا آپ زیارت کریں گے۔ اگر کوئی اپنے والدین کی زیارت کے لیے سفر کرتا ہے تو بالکل جائز ہے اور وہ منع نہیں ہے۔ اور کوئی یہ نہ کہے کہ جناب والا اگر قبر نبوی کی خاطر سفر جائز نہیں ہے تو آپ کے والدین کے لیے سفر کیوں جائز ہوگا؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ والدین کے لیے جو سفر ہوگا وہ والدین کی وجہ سے ہے، ان کے گھر کو مقدس جان کر نہیں ہے، کسی غار کو مقدس جان کر نہیں ہے، وہ والدین کی خاطر سفر ہے، وہ جائز ہے۔ علم کے لیے آپ سفر کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کا، بالکل جائز ہے، کیونکہ وہ علم کے لیے سفر ہے، جہاں علماء موجود ہوں گے آپ وہاں چلے جائیں گے۔ آپ کو جگہ سے غرض نہیں ہے، آپ کو غرض کس سے ہے؟ علماء سے، علم سے۔ یہ بھی وضاحت مناسب رہے گی کہ یہ جو ہم وضاحت کر رہے ہیں کہ آپ کی قبر کے لیے خاص طور پہ سفر کرنا جائز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی توہین کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، یا ہمیں آپ سے محبت نہیں ہے، بلکہ آپ سے محبت ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے پہلے ہے، سب سے زیادہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم یہ جو گفتگو کر رہے ہیں یہ آپ کی احادیث کی روشنی میں کر رہے ہیں۔ آپ ہی نے تو کہا ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب جب مدینہ کی زیارت کرنے والا مسجد نبوی پہنچے تو مستحب اور افضل یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یہ مسجد ہو یا کوئی اور مسجد ہو، پہلے کون سا پاؤں رکھے؟ دایاں پاؤں، اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔
کہ میں اللہ کا نام لے کے داخل ہو رہا ہوں اور نبی علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھ رہا ہوں. پھر مسجد میں داخل ہو کے 2 رکعتیں ادا کرے. کون سی 2 رکعتیں؟ تحیۃ المسجد. اگر فرض نماز قائم ہو چکی ہے تو اس کا حصہ بن جائے، وہ فرض نماز بھی بن جائے گی، تحیۃ المسجد بھی بن جائے گی. نہیں تو پھر خاص طور پہ 2 رکعتیں ادا کرے تحیۃ المسجد کی نیت سے. اور بہتر ہوگا کہ یہ 2 رکعتیں ادا کرنے کا موقع مل جائے ریاض الجنہ میں، کیونکہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے مابین جو جگہ ہے جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. تو جنت کی اس کیاری میں آپ کیا کریں؟ یہ جنت کی کیاری مسجد کے اندر ہے کہ مسجد سے باہر ہے؟ مسجد کے اندر ہے. تو اس میں وہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں جو مسجد میں کر سکتے ہیں، بلکہ یہاں پہ اہمیت بڑھ جائے گی. اس کے بعد نماز کے بعد آپ آئیں نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس اور آپ کے اصحاب ابو بکر عمر کی قبروں کے پاس، اور آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے ادب و احترام سے درود و سلام پڑھیں. مثال کے طور پہ جو سلام آپ نے سکھایا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو نماز میں پڑھتے ہیں کہ اے نبی آپ پہ سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں، اور عقیدہ یہ کہ میرا یہ سلام فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہے. یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ خود سن رہے ہیں. خود سننے والی بات غلط ہے. قرآن نے کہہ دیا کہ جو بھی قبروں میں جا چکے ہیں، جو بھی فوت ہو چکے ہیں، انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے، لیکن ہمارا سلام فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے. اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام. جب بھی میرے اوپر کچھ سلام پڑتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹاتے ہیں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. لیکن اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ میں خود سنتا ہوں. دھیان سے کئی لوگ یہ حدیث پیش کر کے مغالطے میں ڈال دیتے ہیں، اشکال پیدا کر دیتے ہیں. حالانکہ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ میں خود سنتا ہوں، یہ ہے میں سلام کا جواب دیتا ہوں، لیکن پہنچتا فرشتوں کے ذریعے، جیسا کہ دوسری حدیث سے ثابت ہے. پھر زیارت کرنے والا دائیں سائڈ پہ کچھ آگے بڑھے تو اب سلام پیش کرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. مثال کے طور پہ کہے السلام علیکم یا ابا بکر، کیا ابو بکر آپ کے اوپر سلام ہو. کیا وہ سنتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی نہیں سنتے، لیکن یہ ان کو مخاطب کر کے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، گویا کہ اے اللہ ان کو سلامت رکھنا. پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو عمر فاروق پہ سلام کہیں، دائیں جانب کچھ اور بڑھیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو پکار کے کہوں کہ میری شفاعت کیجیے گا روز قیامت، تو یہ آپ کو پکارنا جائز نہیں ہے، یہ دعا ہو جائے گی. آپ کی شفاعت حقیقت ہے، آپ روز قیامت شفاعت کریں گے، لیکن آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ یا اللہ مجھے ان میں شامل فرما جن کی روز قیامت نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے. شفاعت کے نام پہ آپ کو پکارنا جائز نہیں ہے. شفاعت کے نام پہ دعا کرنا، یہی کام تو مشرکین کیا کرتے تھے، جس وجہ سے اللہ نے ان کو مشرک قرار دیا. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. تو اگر آپ کو دعا کرنا چاہتے ہیں تو پھر قبر سے ہٹ کے مسجد میں آ جائیں کہ بلا رخ ہو کے اللہ سے دعائیں کریں، جو اللہ سے مانگنا ہے وہ مانگیں. اسی طرح مدینہ میں رہتے ہوئے بہتر ہوگا کہ آپ بقیع قبرستان کی زیارت کے لیے جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول جاتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہاں پہ جو لوگ مدفون ہیں ان کے لیے آپ دعا کریں، قبرستان میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں. قبرستان کی زیارت کرنا مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے بھی جائز ہے، لیکن کبھی کبھار عورتوں کو کثرت سے قبرستان کی زیارت کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. کبھی کبھی جا سکتی ہیں، وہ بھی تب جب انہیں یقین ہو کہ ہم وہاں جا کر شریعت کی خلاف ورزی نہیں کریں گی، نوحہ نہیں کریں گی، ماتم نہیں کریں گی، رخسار نہیں پیٹیں گی، گریبان نہیں پاڑیں گی، تو ٹھیک ہے، وہ کبھی کبھی جا سکتی ہیں. لیکن مردوں کو کثرت سے جانا چاہیے تاکہ انہیں موت یاد آئے. ایسے ہی مدینہ میں رہتے ہوئے آپ مسجد قباء کی زیارت کے لیے جائیں. جو مدینہ میں موجود ہے وہ وضو کر کے مسجد قباء جائے، 2 رکعتیں ادا کرے تو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. کتنا ثواب؟ ایک عمرے کا ثواب. لیکن کیا آپ انڈیا میں بیٹھ کے، پاکستان میں بیٹھ کے، بنگلہ دیش میں بیٹھ کے یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میں مسجد قباء کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں؟ مسجد نبی کی زیارت تو کئی دفعہ کی ہے، اس دفعہ صرف میں مسجد قباء کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں؟ نہیں جائز.
مسجد قباء کی خاطر سفر کرنا جائز نہیں ہے تو بزرگوں کی قبروں کی خاطر سفر کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ احد قبرستان کی زیارت کے لیے آپ جائیں تو اللہ کے رسول گئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہاں پہ شہدائے احد کے لیے دعا کریں۔ اچھا، مدینہ کی زیارت کے دوران آپ نے کن کن امور سے پرہیز کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے؟ نمبر 1، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا نہیں کرنی کہ آپ بیٹا دیں، آپ شفا دیں، یا اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اللہ کے رسول تو دعا بعد میں کریں گے، پہلے تو آپ نے اللہ کے رسول سے دعا کر لی یہ کہہ کے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کریں، اور دعا آپ ان سے کر رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ جو بھی قبروں میں جا چکے وہ ہماری آواز نہیں سنتے، جو بھی فوت ہو چکے ہماری آواز نہیں سنتے۔ یہ عام اصول ہے، اگر اس اصول سے ہٹ کر کوئی چیز ہمیں ملے بطور دلیل اس کو لیں گے، ہم قبول کریں گے۔ مثال کے طور پہ یہ دلیل ہے کہ یہ حدیث موجود ہے کہ جب آپ مردے کو دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ کیا ہمیشہ سنتا ہے؟ جب دفن کر کے واپس آتے ہیں اس بار بس۔ اور کیا اس میں یہ آیا کہ تمہاری ساری والوں کو سنتا ہے، تمہارے رونے کی آواز کو سنتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، صرف قدموں کی آہٹ بس۔ باقی اصول وہی قرآن کا رہے گا کہ جو قبروں میں جا چکے انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ دوسرے نمبر پہ پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ جب دعا کرنی ہے تو دعا آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے کرنا، یہ سوچنا کہ یہاں پہ دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، یہ غلط ہوگا۔ آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہوں، آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے سلام پڑھنا یہ آپ کے لیے دعا ہے، درود پڑھنا یہ آپ کے لیے دعا ہے۔ اپنی دعا کے لیے مسجد میں آئیں، آپ کی قبر کا یا کسی اور کی قبر کا طواف نہیں کیا جائے گا، نہ ہی قبر کو چوما جائے گا، اور علماء کرام کا اتفاق ہے کہ کعبہ کے علاوہ کسی بھی جگہ کا طواف کرنا جائز نہیں ہے، اور کعبہ کا طواف کرتے ہوئے رکن یمانی کو ہاتھ لگائیں گے یا حجر اسود کو، یا پھر وہ ملتزم جو بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے مابین تھوڑی سی جگہ ہے دعا کرنے کے لیے۔ باقی دیگر جو بیت اللہ کی دیواریں ہیں، غلاف ہیں، انہیں مقدس جان کر ہاتھ وغیرہ لگانا یہ درست نہیں ہوگا۔ اور ایک یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ آپ کی قبر پہ کثرت سے آنا، بار بار آنا، ہر نماز کے بعد آنا، یہ چیز بھی آپ کی دی گئی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا تھا میری قبر کو عید نہ بنانا۔ عید کس کو کہتے ہیں؟ عاد یودو، جو جس کے پاس آپ بار بار آئیں، جو بار بار لوٹ کر آئیں۔ تو ہر جمعہ کے بعد آپ کی قبر کی اوپر حاضری ہوگی جی وغیرہ، اس قسم کے اصولوں سے بچیں۔ آپ جب وہاں جائیں تو ایک آدھ دفعہ آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے درود پڑھ لیں، سلام پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ جدھر بیٹھے ہیں ادھر سے سلام پڑھیں، درود پڑھیں، فرشتوں کے ذریعے پہنچ جائے گا۔ آپ کے اوپر سلام پڑھتے ہوئے ایسے نہ کھڑے ہوں جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ نگاہیں جھکی ہوئیں اور جیسے انسان کانپ رہا ہو، ڈر رہا ہو، ایسے آپ اللہ کے نبی سے ڈر رہے ہوں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہاں پہ آپ کی قبر کے پاس سلام پڑھتے ہوئے اونچی آواز رکھنا، اس سے بھی بچا جائے، کیونکہ آپ کی مسجد میں خصوصاً اور دیگر مساجد میں عموماً شور شرابہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ درس میں معاملات کے اوپر اور بیع کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔